بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں پہلے واضح کر دوں کہ میں یہ میڈیا ٹاک اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں میڈیا ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس وقت چاہتا ہوں میری ساری قوم سمجھے کہ میری طرح کا آدمی سیاست میں کیوں آیا اور اس نے یہ اتنی لمبی 27 سال کی سٹرگل کیوں کی، اور وہ اس کے خدشات کیا ہیں کہ یہ ملک میرا کس طرف جا رہا ہے۔ تو میں صرف اپنی قوم کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں 18 سال کا تھا جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہوئے انگلینڈ گیا۔ اس کے بعد میں نے وہاں 4 سال پڑھائی کی، اور اس کے بعد میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا گرمیوں میں انگلینڈ میں، اور سردیوں میں پاکستان ہوتا تھا یا پھر دنیا میں کرکٹ ٹور کرتا تھا۔ تو اس ٹائم پہ میں جو برطانیہ کا سارا سسٹم تھا وہ میں پوری طرح سمجھ گیا۔ یونیورسٹی میں بھی میں نے پولیٹکس پڑھی تھی اور پولیٹیکل ہسٹری پڑھی تھی، پولیٹیکل سائنس، تو مجھے وہ پوری طرح سمجھ آ گئی کہ وہاں کا سسٹم کیا ہے، اور پاکستان کا سسٹم مجھے پتا تھا، میں یہاں بڑا ہوا تھا۔ تو میرا جو تجربہ جو اس دوران جو میں نے وہاں ان کے سسٹم کو اندر سے دیکھا، یہ بہت بڑی وجہ میری پولیٹکس میں آنے کی وہ تھی۔ تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہاں قانون کی حکمرانی تھی، انصاف تھا، رول آف لا تھا، اور میرا سارا جو برطانیہ کے پاکستانی تھے ان سے میری مسلسل ملاقاتیں رہتی تھی، کیونکہ وہ میں کرکٹ کھیلتا تھا، وہ کرکٹ میچ دیکھنے آتے تھے، جب میں میچز کھیلتا تھا جو پاکستانی انگلینڈ کے اندر تھے وہ میچز پہ آتے تھے، تو میرا انٹریکشن تھا ان سے۔ تو میں جو اوورسیز پاکستانی برطانیہ میں خاص طور پہ ان سے پھر میرا بڑا قریب انٹریکشن رہا۔ تو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے جب ایک ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے۔ وہ ان کی کہانیاں یہ تھیں کہ وہ مزدوری کرنے جاتے تھے، کیونکہ برطانیہ میں مزدوروں کی کمی تھی، تو انہوں نے زیادہ مزدور دنیا میں سے اور ملکوں سے بھی بلائے، جس میں سے پاکستانی بھی گئے، مزدوری شروع کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک ایسا ملک جدھر انصاف کا نظام تھا، لیول پلینگ فیلڈ تھی، ان کو وہ پیسہ کماتے تھے، وہ پھر اس پیسے سے چھوٹی سی دکان کھول لیتے تھے، وہ کرتے کرتے وہ معاشرہ ان کو موقع دیتا تھا اوپر آنے کا۔ اور وہ کیوں دیتا تھا؟ کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیکس دیں، آپ قانون کے بیچ میں رہیں، وہ ملک آپ کو آزاد کر دیتا ہے، آپ جو مرضی کریں، کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی رات کو پولیس نہیں آپ کے گھروں میں گھس جاتی، کوئی رشوت آپ سے نہیں مانگتا، کوئی آپ نے اپنا کام کروانا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے آفیسز میں جس طرح رولتے ہیں بیچارے ہمارے لوگ۔ وہاں کوئی تھانے کچہری کی پالیٹکس نہیں ہے کہ بیچارہ غریب آدمی کبھی تھانوں میں رول رہا ہے، کبھی کچہریوں میں رول رہا ہے، کبھی پٹواری سے رول رہا ہے، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، اور سارا وقت ان بیچاروں کو سفارشیں چاہیے تھی۔ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو پولیٹکس میں جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پیز ہو، ان کا سب سے زیادہ کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی سفارش جا کے گورنمنٹ آفیسز میں جائے۔ وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ یہ سمجھنا ہے پاکستانیوں آپ نے، انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے حقوق دے کے، انصاف آپ کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے۔ کوئی بھی آفیشر بیٹھا ہو سرکاری آفس میں، اس کی مجال نہیں آپ کو ذلیل کرنے کی وہاں، کیونکہ وہاں انصاف کا نظام ہے، وہ عدالت میں جا سکتا ہے۔ کوئی اس کی مجال نہیں رشوت مانگنے کی، کیونکہ وہ اس کو عدالت میں جا کے کہہ سکتا ہے اس نے مجھ سے رشوت مانگی۔ کمزور کو طاقتور سے انصاف تحفظ دیتا ہے، اس طرح لوگ آزاد ہوتے ہیں۔ تو وہی پاکستانیوں کو میں نے آہستہ آہستہ دیکھا اوپر آتے ہوئے، ان کے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں گئے، مفت پڑھے، ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملی، ان کو میں نے دیکھا وہ اور آگے پڑھے، وہ ڈاکٹرز بنے، مزدوروں کے بچے۔
اور سوائے کئی علاقوں میں جو تھوڑی ریسزم تھی، عموماً یہ دیکھا کہ جو وہاں مزدور بھی گئے ان کو دیکھتے دیکھتے بچے آگے بڑھتے گئے، بزنس شروع کی انہوں نے، بڑے کام کیے. لیکن جو بھی یہاں پاکستانی جاتے تھے، جو مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ سارا وقت ترستے تھے کہ میں نے ایک دن پاکستان جانا ہے. وہ پاکستانی میوزک سنتے تھے، پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے، کرکٹ میچ دیکھتے تھے، سارا وقت یاد کرتے تھے پاکستان کہ جیسے ہی ہم نے پیسہ کما لیا ہم پاکستان جائیں گے. اب ان کے بچے وہاں پڑھ جاتے تھے، بڑے ہو جاتے تھے. جب بچے تھوڑے بڑھ جاتے تھے، بڑے ہوتے تھے، وہ پھر آپ پاکستان آنے کی کوشش کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہم آگے نہیں بڑھ رہے. وہ آتے تھے پاکستان، ان کے بچے جب پاکستان میں بزنس کام شروع کرتے تھے ان سے کام ہی نہیں ہوتا تھا. وہ عادی تھے کہ وہ سسٹم میں جائیں، وہاں سسٹم کام کرتا ہے، کام ہو، وہاں آپ کا جائز کام ہو، آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، آپ کو فوری کام ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. آپ بزنس کھولنا چاہیں، آپ محنت کریں، آپ وہ بزنس کامیاب ہو سکتی ہے. نفع نقصان ہوتا ہے لیکن کوئی رشوت نہیں مانگتا، کوئی آپ سے آ کے انسپیکٹر نہیں آتا، کوئی یعنی سرکاری آفیشل آپ کو تنگ نہیں کر سکتے. یہاں کی ان کو مشکل پڑ گئی. وہ تھوڑی دیر آتے تھے، کوشش کرتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ملک سے باہر واپس رہ ہی نہیں سکتے تھے. کرپٹ نظام میں ایک وہ نظام جدھر انصاف نہیں ہے، وہ نہیں گزارا کر سکتے تھے. وہ بیچارے ماں باپ واپس چلے جاتے تھے انگلینڈ. کئیوں کو میں جانتا ہوں انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا، محنت کی، 15-20 سال سرمایہ کاری، اتنا سرمایہ اکٹھا کر کے پاکستان آ کے بزنس کھولی. وہ اس نظام میں ان کی بزنس نہیں چلتی تھی، یہاں رشوتیں دینی پڑتی تھی، یہاں ہر سسٹم یعنی سسٹم میرٹ کو اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کے لیے کیونکہ انصاف نہیں ہے. اور وہ یہاں تباہ ہو کے میں نے دیکھا لوگ یہاں فراڈ ہوئے، ان سے ہر جگہ زمینوں پہ قبضے ہوئے، ان کے گھروں پہ قبضے ہوئے. جب وہ واپس آتے تھے پیچھے قبضہ ہو جاتا تھا. تو ہوتا کیا تھا، وہ سارے پھر واپس چلے جاتے تھے. اور آخر میں یہ ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں ہم بزنس نہیں کر سکتے. اب 1 کروڑ پاکستانی ہے. اب ادھر آپ نے سننا ہے، 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے. صرف برطانیہ امریکہ میں جو 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں، 16,000، ان کی نیٹ ورتھ جو ان کی ٹوٹل ان کی جو دولت ہے 16,000، 200 ارب ڈالر ہے. 200 ارب ڈالر ان کی نیٹ ورتھ ہے. جو 10 پاکستانی سب سے امیر ہیں اس وقت امریکہ میں، پاکستانی امریکنز، 25 ارب ان کی نیٹ ورتھ ہے ڈالرز. صرف جو پاکستانیوں کو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں حالات اچھے نہیں ہیں، جنہوں نے دبئی میں، اس میں حلال کا بھی پیسہ حرام کا بھی ہے، صرف دبئی میں انہوں نے جو پراپرٹیز لی ہوئی ہیں 20,000 پاکستانیوں نے، وہ 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. ہم 6 ارب کے پیچھے، ڈالر کے پیچھے، IMF کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو میں یہ صرف آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، ہمارا ملک اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کو. ایسا ملک دنیا میں نہیں ہے. ہر قسم کی یعنی 12 موسم ہے، اوپر سے نیچے جائیں بدل جاتا ہے، ملک بدل جاتا ہے، اس میں ہر کچھ اگ سکتا ہے. زرخیز زمین ہے، اس کو ہم صحیح استعمال نہیں کر پا رہے. لیکن جب تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے، ہم اس ملک میں اس دلدل میں گھس رہے ہیں. سو میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب یہ پاکستانیوں سے جو برطانیہ میں تھے، کیونکہ میرا اصل میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے آپ کو بتایا میرے ان سے رابطہ تھا، تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے اندر جب تک یہاں ایک انصاف کا نظام نہیں آتا ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. کیونکہ اتنا بڑا سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اوورسیز پاکستانی سے، لیکن وہ آتے نہیں ہیں پاکستان میں. وہ صرف اپنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جو اصل تو سرمایہ کاری سے ملک اوپر جاتا ہے. تو میں نے پھر تحریک انصاف بنائی 96 میں، اور اس کا نام تھا انصاف کی تحریک. اس کی نظریہ کیا تھا؟ اسلامی فلاحی ریاست. وہ نظریہ کدھر سے لیا؟ جو قرارداد پاکستان ہے، آبجیکٹو ریزولوشن ہے، جس میں مدینہ کے ریاست، اس کے اوپر طرز کے اوپر انہوں نے اسلامی فلاحی ریاست لکھی.
کیونکہ اسلامی فلاحی ریاست ہمیشہ مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف سوچتا ہے، وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست ہے۔ ہم نے اس کا وہ آبجیکٹو رکھا کہ یہ ہمارا گول ہے، اور میں نے اپنی پارٹی لانچ کر دی۔ اب میں یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ ہمارا جب تک ملک اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے، اس کے بغیر پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھتے تو ہم یہ جو تباہی کی طرف تیزی سے ہمارا ملک جا رہا ہے، ہم اس کو روک سکتے۔ میرے پاس ابھی اعداد و شمار ہیں جو اس موجودہ حکومت نے پرنٹ کیے ہیں، میں ابھی آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ایک سال میں ہوا کیا ملک میں۔ لیکن میں نے ایک اور چیز جو کیونکہ میرا برطانیہ کو میں اندر سے باہر سے اس کے معاشرے کو جانتا تھا، اور جب میں کرکٹ کے آخری دنوں میں میرا سفر شروع ہو گیا، میرے دین کی طرف بھی اسلام کی طرف بھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میرا سفر شروع ہو گیا، تو میں نے اس نتیجے پہ مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ جو مدینہ کی ریاست جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہوا ہے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اس کا مطلب کوئی بھی انسانی معاشرہ اس مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا، اوپر آ جائے گا، ادھر خوشحال ہو، اللہ کی برکت آ جائے گی۔ آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ مدینہ کی ریاست کن اصولوں پہ کھڑی ہوئی تھی؟ سب سے پہلے عدل اور انصاف۔ عدل اور انصاف کا مطلب یہ حقوق، انسانی حقوق، ہر انسان کے جب اس کو حقوق ملتے ہیں وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو طاقتور سے تحفظ مل جاتا ہے، اور انسانوں کو حقوق دے کے پھر فلاحی ریاست بنائی کہ ایک ریاست میں انسانیت کا نظام، کہ ایک ریاست کمزور کا ذمہ داری لے اپنے کمزور طبقے کی، غریب کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، یتیموں کی، بوڑھوں کی پینشنز نکلی مدینہ کی ریاست میں، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ تو دونوں آج جن جن ملکوں میں یہ بنیاد رکھی گئی ہے انصاف پہ، میرٹ پہ، فلاحی ریاست، انسانیت کے اوپر، جدھر تعلیم کے اوپر زور دیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ سب آگے نکل گئی ہیں۔ آپ ایک ایک ملک دیکھ لیں جو آج خوشحال ہے، وہ سب یہ وہی اصولوں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین تھے کہ جو ان کی سنت پہ چلے گا اس کو اللہ اس معاشرے کو برکت بخشے گا۔ اب ہم پاکستان پہ آتے ہیں، موجودہ پاکستان میں دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے نا، یہ ہر چیز جس کے لیے، ہر وہ اصول جس کے اوپر پاکستان بنا تھا، آج اس کی نفی ہو رہی ہے۔ بدترین غلامی ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ نہ آزادی نام کی کوئی چیز ہے، کیونکہ حقوق ہی نہیں ہے کسی کے۔ رات کو پولیس گھستی ہے کسی کے گھر میں، سارا گھر توڑ دیتی ہے، اگر وہ جس کو، اور اس کا صرف قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کا، وہ تحریک انصاف کا نہیں ملتا، اس کی بہنوں کو، ان کو تنگ کرتے ہیں، بہنوئیوں کو، رشتہ داروں کو، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ تو ہم سنتے تھے کہ ہٹلر کی جرمنی کے اندر ایسے ہوتا تھا، میں نے تو اس طرح کی چیزیں سنی نہیں کبھی، کہ جس طرح میرے گھر پہ اٹیک ہو، میں اپنا صرف بتا رہا ہوں، بیوی اکیلی بیٹھی ہے، 40 پولیس والے گھس گئے، سارا توڑ پھوڑ کے لوٹ کے چلے گئے گھر، نوکروں کو مارا، جو بچا ہنسامہ آئے ان کو اٹھا کے لے گئے اور مارا یا بری طرح۔ کس قانون کے تحت؟ تو یہاں تو مکمل طور پہ جنگل کا قانون نافذ ہو گیا، یہاں تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے ہیں۔ آج آئین کچھ کہتا ہے، کہاں آئین اجازت دیتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کور کمانڈر کا گھر جلایا جاتا ہے۔ مجھے پہلی دفعہ پتا چلتا ہے جب میں 4 دن کے بعد نکلتا ہوں، مجھے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے کہتے ہیں، ادھر ہی میں مذمت کرتا ہوں۔ کون نہیں مذمت کرے گا؟ اب جس کو پکڑتے ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں، جی میں پی ٹی آئی چھوڑو، میں جی فوج کے ساتھ ہوں اور میں بڑی مذمت کرتا ہوں 9 مئی کو، تو کون نہیں کرتا؟ ہم نے کبھی کہا کہ ہم نے مذمت نہیں کی؟ کوئی چاہے گا اپنے ملک کے
آپ اپنی فوج کے خلاف کوئی کارروائی کریں یا اپنی فوج کو بدنام کوئی چاہے گا، کیونکہ جب آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے ملک کمزور ہو جاتا ہے. لیکن یہاں تو ایک عجیب ہی ماحول بنا دیا گیا ہے. وہ کور کمانڈر کا انویسٹیگیٹ کیے بغیر، یہ پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ کس نے کیا کیا، اس کے انویسٹیگیٹ کیے بغیر پورا پاکستان میں تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا. اچھا جی کتنی جگہ چلی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. کور کمانڈر کا تو ہمیں پتا ہے، اور گاڑیاں کو ہمیں خود، ہمارے پاس تصویریں ہیں کہ پولیس خود گاڑیاں چلا رہی ہے کہ ہمارے سامنے. وہ ریڈیو پاکستان پشاور کیسے جل گیا؟ وہ مظاہرہ تو کہیں اور ہو رہا تھا، وہ ایک دم وہ جل گیا. کوئی تحقیقات کیے بغیر اس کا بہانہ لے کے، جس طرح ہٹلر نے اپنے مخالفین کمیونسٹ کو ختم کیا تھا 1933 میں جرمنی میں، جس طرح سہارتو نے اس نے انڈونیشیا کے کمیونسٹ کو ختم کیا تھا کہ جنہوں نے ہمارے کوئی آرمی آفیسرز کو قتل کیا، ان کو ساروں کے اوپر حلہ دیا، دھاوا بول دیا، جو آج ہوا ہے. تحریک انصاف جدھر ملتی ہے، بھئی کراچی والوں کا کیا کور کمانڈر سے تھا، باقی پاکستان میں تھا. چلے لاہور میں ہم مانا سے ہو گیا، وہ اس پہ بھی تحقیقات کیے بغیر اچھا چلیے آپ کو بڑا غصہ ہے تو باقی جگہ کیوں پکڑ رہے ہیں سارے جگہ. کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر ہو، رشتہ دار ہو، جانا ہو، کوئی کسی نے ٹویٹ کی ہو، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. 10,000 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. اور اب یہ جبری طلاقیں ہو رہی ہیں. وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، جی میں دیکھیں جی میں نے تو بڑا فوج کے ساتھ ہوں، میں تو بڑا یہ 9 میں جو ہوا بہت برا ہوا اور میں تو تحریک انصاف چھوڑا. تو یہ اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی کمزور ہوئی ہے، عمران خان اکیلا رہ گیا. لیکن میں سارے جو آج آپ بیٹھے ہیں نا، جو فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے، میری بڑی غور سے بات سنیں. میں یہ جو آپ کے سامنے آیا ہوں، یہ کبھی جب میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈائلاگ کی بات کرو، ہمارے سے کوئی بات چیت تو کر لے، ہم یہ بات کر کے مسئلے حل کر دیں. جس دن میں یہ کرتا ہوں اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے، 2-3 اور FIR کاٹ دیتے ہیں، گھر میں آ جاتی ہے پولیس. کیونکہ سمجھتے یعنی کوئی ایک عجیب ذہن بیٹھے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈائلاگ کرنا جا رہا ہو وہ اب اس کے گھٹنے کانپنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس لیے آ کے اس کے اوپر تھوڑی اور سختی کرو تو بالکل بیٹھ جائے. دیکھیے یہ تو ہونے نہیں لگا. میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ جب تک میرے میں سانس ہے، میں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے تب تک پوری جدوجہد کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں. لیکن مجھے اس وقت پاکستان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی ملک کی فکر پڑ گئی ہے. اور جو لوگ مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو ملک کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیوں آج ہم مجھے یہ نہیں؟ 308 روپے کا ہو گیا ڈالر اوپن مارکیٹ میں. جب ڈالر 308 روپے کا اوپن مارکیٹ میں ہو جائے تو خطرے کی گھنٹیاں بج جانی چاہیے کہ اب جا رہا ہے پاکستان اس جس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں، یہ اس مہنگائی کی طرف جا رہا ہے. سارا بزنس ٹھپ، انڈسٹری ٹھپ. ابھی میں آپ کو اس حکومت کے اعداد و شمار بتاؤں گا. تو ان کو کیوں نہیں فکر، یہ PDM والوں کو؟ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا اربوں ڈالر اس ملک سے باہر پڑا ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ اس ملک کے اندر لوگوں کی $130 کم ہو. 130 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں صرف جب سے ہم گئے. تو ان کو نہیں فکر پڑ رہی. وہاں لندن میں بیٹھ کے عاشیاں، بڑے بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے ہیرڈز میں، کیونکہ ڈالرز میں یا چوری کر کے پیسہ وہاں لے گئے. فکر ہر اس پاکستانی کو ہونی چاہیے جس کا جینا مرنا پاکستان میں. میں نے عمران خان کو جی ECL پہ ڈال دیا. شکر کو میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تو جانے نہیں چاہتا ملک سے باہر، کیونکہ میں نے کوئی باہر میرے پیسے بینک اکاؤنٹس کچھ نہیں پڑے ہوئے. مجھے تو یہ ملک سے پیار ہے. تو اس لیے ECL ان کو فرق پڑتا ہے جنہوں نے جائیدادیں ڈالرز میں رکھی ہوئی ہیں باہر، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ذرا آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ جب ایک آدمی نے بند کمرے میں فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان بہت ملک کے لیے تباہی کر رہا ہے اور میں اس کو بدل رہا ہے، اور اس نے جب گورنمنٹ گرائی، تو ذرا صرف میں اب آپ کو اس حکومت کی اعداد و شمار
ہمارے پاس جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے، یاد رکھیں روپیہ مضبوط رہتا ہے جب آپ کے ریزروز اوپر ہو. 16.2 ارب ڈالر آج وہ ہیں 4.5 ارب ڈالر. منفی 72% ہمارا فورن ایکسچینج گرا. ایکسپورٹس 13% گری ہے. ریمیٹنسز جو باہر سے پاکستانی ڈالر بھیجتے تھے وہ 13% گرے. یاد رکھیں یہ ہر سال ہمارے بڑھتے جا رہے تھے. ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہوتی تھی ہماری ایکسپورٹس بھی، ریمیٹنسز بھی، ڈالر زیادہ آ رہا تھا. اب جب سے یہ آئے ہیں 13% دونوں نیچے چلی گئی ہے بجائے اوپر جانے کے. اس کا مطلب ڈالر کم آ رہے ہیں پاکستان میں، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ڈالر کم آ رہے ہیں اور ہم نے قسطیں نہیں دے دی. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے، منفی 14% گر چکی ہے. انٹرسٹ ریٹ، اب بزنس کام کون کرے گا؟ ہم جب تھے 9.8 تھا، آج 21% ہے ہمارا سود. ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے آفیشل 180 کر لیں، ہمارا تھا جب ہم گئے 180 روپے ڈالر تھا، آج 287 روپے ڈالر آفیشل ریٹ ہے اور 308 پہ پہنچ گیا ہے اوپن مارکیٹ میں. مہنگائی کے اوپر بڑا شور مچا تھا. 12.7% تھی ہماری کنزیومر پرائس انڈیکس. مہنگائی کی دو ہوتی ہیں قسمیں. ایک جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس جو سی پی آئی ہوتی ہے، وہ 12.7 تھی. آج 36.4% ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی. لیکن اس سے زیادہ خطرناک جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 14.2 ہمارے دور میں تھی. آج وہ پاکستان میں 42.1% ہے. پٹرول، یاد رکھیں ہمارے دور میں پٹرول 110 سے 115 لیٹر 110 سے 115 ڈالر پہ بیرل گئی تھی. آج وہ 70-80 کے بیچ میں ہے. یعنی ادھر سے آ کے ہمارے دور میں 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، 145 روپے لیٹر ڈیزل تھا. آج ڈیزل پہنچ گیا 260 روپے اور پیٹرول پہنچ گیا 270 روپے. جب پیٹرول مارکیٹ میں نیچے، انٹرنیشنل تیل نیچے چلا گیا تو یہ آپ ذرا دیکھیں تقریباً 100 روپے اوپر گیا. آٹا جو ہر آدمی کو افیکٹ کرتا ہے، ہمارے دور میں 55 روپے تھا کے جی، آج وہ پہنچ گیا 136 روپے کے جی. 130% کا اضافہ ہوا اس میں اور یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے. چاول 103 روپے کے جی تھا، آج 202 روپے کے جی ہے. 95% ہمارا چاول کی قیمت بڑھی ہے. یہ بھی عام آدمی کا. گھی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پام آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ آدھا ہو گیا ہے. آج ہمارے دور میں 468 روپے کے جی تھا، آج 603 روپے کے جی ہے، جبکہ آدھا ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اور دودھ 170 روپے لیٹر تھا، آج 170 روپے لیٹر. میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ جس سے آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری جو گروتھ ریٹ تھی، یعنی جس ریٹ پہ ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں، جی ڈی پی میں اضافہ، وہ 6.1% تھی. آج وہ چلی گئی ہے منفی 0.2%. 0.2% پہ چلی گئی. انڈسٹریز، ہماری اوور آل انڈسٹری 6.8% پہ بڑھ رہی تھی، آج وہ -2.9% پہ چلی گئی. یعنی جس سے آپ کے ملک میں دولت بنتی ہے، جس سے آپ ٹیکسز بڑھتے ہیں، جس سے آپ روزگار دیتے ہیں، وہ انڈسٹری جو زیادہ تر انڈسٹریز وہ -2.9 پہ پہنچ گئی ہیں. اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے جس سے سب سے زیادہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہمارے دور میں 11.9% پہ بڑھ رہی تھی، وہ آج منفی 7.9% پہ چلی گئی. تقریباً 8% منفی پہ چلی گئی. جو کنسٹرکشن ہے جس سے سب سے زیادہ نوکریاں ملتی ہیں، وہ 1.9% پہ بڑھ رہا تھا ہمارے دور پہ، آج وہ -5.5% پہ چلی گئی. اور پھر کاٹن، کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو کپڑا بناتے ہیں ہم، اس سے ہمارا اضافہ بھی ہوتا ہے، نوکریاں بھی ملتی ہیں، ایکسپورٹس بھی بڑھتی ہیں، وہ 9.2% پہ بڑھ رہی تھی،
آج وہ -23% پہ پہنچ گئی ہے، یعنی کہ بند ہو رہی ہے انڈسٹری. میں یہ آپ کو یہ صرف فگر اس لیے دے رہا ہوں، اور جو بھی ہمارے اس ملک میں فیصلے کر رہے ہیں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. جتنا ٹائم دے رہے ہیں یہ ملک نیچے جاتا جا رہا ہے. جن لوگوں کے پاس ڈالرز میں باہر پیسے نہیں رکھے ہوئے ان سب کے لیے تباہی آئی ہوئی ہے. سارا تنخواہ دار طبقہ آج تکلیف میں ہے. جس کے پاس سیلریز ہیں ان کا اگر 100 روپیہ سال پہلے اگر 100 روپیہ چیزیں خریدا تھا وہ 50 روپے رہ گئے. تو یہ تو ایک عذاب آنے والا ہے. اور ابھی یہ جو روپیہ گر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس جب آپ کیسے آپ نے قرضے دینے آپ اگلے مہینے قرضوں کی قسطیں دینی ہے. جب آپ کی دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا، جب ڈالرز ہی نہیں بڑھ رہا ہے، جب آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جب آج کسانوں کے پاس وہ پیسہ ہی نہیں رہا کیونکہ وہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا اپنی زمین پہ لگانے کے لیے، تو وہ اس کی ظاہر ہے اس کی پیداوار گرنی شروع ہو جائے گی. تو ہم نے کدھر سے قرضے واپس کرنے؟ ہم آج پاکستان میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر اس وقت اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے. دیکھیں معاشرہ کنٹرول سے باہر بھی نکل جاتا ہے. سری لنکا میں اس سے کم حالات تھے جبکہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے. ابھی تک لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ انہوں نے الیکشن پہ کی امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم جو ہمارے سے ہوا ہے وہ اندر گھروں میں بیٹھ کے تپے ہوئے ہیں کہ جب الیکشن آئے گا تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے. تو یہاں تو الیکشن کروانے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے. یہاں تو الیکشن کا تب پلان ہے جب عمران خان کو کرش کیا جائے گا، اور وہ کرش کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو ہمارے اوپر جس طرح کا جبر ہو رہا ہے اور جس طرح کا یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں کسی پارٹی سے. اور یہ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ جب یہ کرش ہو جائے گی پارٹی تب ہم الیکشن کروا دیں گے. دیکھیں کیونکہ میں بڑا ہوں، میں نے ایسٹ پاکستان مجھے یاد ہے. میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخری فلائٹ میری آئی تھی ڈھاکہ سے، میں انڈر 19 کا میچ کھیلنے گیا تھا. اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا تھا اپریل 71 میں. دیکھیں ہوا کیا تھا اس پاکستان میں، یہ پھر سے یاد رکھیں، تاریخ سے سیکھنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی پاکستان میں 138 میں سے، اور کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا انقلاب آ گیا تھا، اور واقعی انقلاب تھا، روٹی کپڑا مکان کا انقلاب آیا تھا. لیکن 138 میں سے ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی. اور اس نے جو نعرہ تھا کہ میں پہلی دفعہ عوام کا نام لیا. پہلے تو عوام کا نام ہمیں پتہ نہیں عوام کیا ہوتی ہے کیونکہ پہلے تو اور قسم کی سیاست تھی. تو اس نے ایک ذہنوں میں انقلاب لے کے پہلی دفعہ عوام کی بات کی. لیکن مجیب الرحمان 162 سیٹیں تھی ایسٹ پاکستان میں، اس نے 160 جیتی، صرف 2 سیٹیں ہاری اس نے. تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ انصاف کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے انصاف نہیں ہو رہا، ہمارے حقوق نہیں مل رہے، ایسٹ پاکستان کو کالونی کی طرح رکھا جا رہا ہے، ہمیں سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رکھا جا رہا ہے. اور وہ انصاف مانگ رہا تھا، حقوق مانگ رہا تھا، وہ آزادی نہیں مانگ رہا تھا. جب ہم نے آپریشن شروع کیا تو وہ پھر حقوق سے آزادی کی طرف چلا گیا. وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار تھا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا، میں انگلینڈ میں تھا، پڑھ رہا تھا، تو جو دھچکا ہم سب کو لگا تھا، یعنی ہم ہل کے رہ گئے تھے. پھر لوگوں نے اپنے دل بلائے، نہیں جی اس پاکستان تو بڑا غریب ملک تھا، ہمارے اوپر بوجھ تھا، وہاں سائیکلون آتا تھا تو ہمیں ان کو پیسے دینے پڑتے تھے، اس طرح کی باتیں کی. آج بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے. اور میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ایسٹ پاکستان سے سبق سیکھنا ہے وہ یہ کہ جب ایک قوم آزادی کا فیصلہ کر لے اور اپنے حقوق کے لیے، حقوق کا ہوتا کیا ہے؟ آپ کو انصاف ملتا ہے، انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں، حقوق آپ کو طاقتور سے کمزور کی تحفظ دیتا ہے. جب تحفظ ملتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے، اس ملک میں خوشحالی آ جاتی ہے. کیونکہ وہ پھر زیادہ تر بڑی بزنسز تو نہیں ہیں پاکستان میں، جو میں بتا رہا ہوں
ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों नहीं आता? वो ज्यादातर छोटी बिजनेस है। छोटी बिजनेस पाकिस्तान में चल नहीं सकती क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं होती रिश्वत देने की, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ऑफिसेज के चक्कर लगाएं, वहां उनको वो डिले सिर्फ इसलिए करें जब तक आप रिश्वत नहीं देते, तो वो चले जाते हैं वापस। तो छोटी बिजनेस जो स्मॉल और मीडियम सनत होती है वो एक रीढ़ की हड्डी होती है मुल्क की। असल तो रोजगार वो देता है, सारी दुनिया में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री देती है, यहां वो चलने नहीं देते क्योंकि यहां एक सिस्टम बड़ा करप्ट है, क्योंकि यहां इंसाफ नहीं है। तो जो मैं आज आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसाफ जब एक लोगों के दिलों में चला जाता है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें हुकूक चाहिए, हमें आजादी चाहिए, फिर आप उनके ऊपर जो मर्जी करें, मिलिट्री ऑपरेशन भी, वो फिर बीज दिल से नहीं निकलता। क्योंकि जो अल्लाह ने हमारे अंदर ये पैदा किया हुआ है आजादी का, ये जो आजादी का बीज है, ये इंसाफ और आजादी साथ साथ जाते हैं, ये अंदर है हमारे। और उसने जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, हम उससे वादा करते हैं, वो हमें आजाद करना चाहता है अल्लाह, क्योंकि सिर्फ आजाद लोग ऊपर जा सकते हैं। तो जब लोगों का दिल में आजादी का जज्बा आ जाता है, वो फिर ये जबरी तलाकों से, ये पकड़ धकड़ करके, ये मार पीट के, ये खौफ करके, इससे ये जाता नहीं है। फिर ये नफरतें बढ़ जाती हैं, ये और ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है, ये कहीं जाने नहीं लगा। ये जो मर्जी आप करें कि हर रोज बैठ के जी मुझे तो फौज से बड़ा प्यार है और 9 मई को बड़ा बुरा किया गया, मैं छोड़ा पार्टी। तो क्या इससे पार्टी, क्या लोग बेवकूफ हैं? क्या लोगों को नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है? तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं, देखिए ये पाकिस्तान की इस वक्त जंग है, ये तहरीक इंसाफ को खत्म करते करते पाकिस्तान को तबाह ना करें। ये अगर इस वक्त हमने स्टेप्स ना लिए, कदम ना उठाया, ये उधर चला जाएगा, कोई भी नहीं कुछ कर सकेगा। सारा तनख्वाहदार तबका थोड़ी देर में खड़ा हो जाएगा, जब उनके घर में चूल्हे नहीं डलेंगे, जब उनकी देखते जाएंगे कि उनके पैसे को खरीदार कम होती जा रही है, जब वहां औरतें हैं, उनको पता है कि जो किचन चलाती है कि क्या हो रहा है आज उनके साथ। वो मैंने आपको बताया सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो कि खाने पीने की चीजों का है, वो 42% पे है। तो जब ये हालात ऐसे हो जाए, फिर एक माशरा फट जाता है। तो मैं इसलिए बातचीत की बात कर रहा हूं कि ये टाइम है, ये मुल्क ठीक तब होगा जब इस सारे मुल्क के इदारे इकट्ठे बैठे और मुल्क की सबसे बड़ी एक ही जमात जो फेडरल पार्टी है पाकिस्तान की, वो सब इकट्ठे बैठे और वो बैठ के इस मसले का हल निकालें। ये डंडे मार के मसले का हल नहीं होने लगा। ये जो भी करेंगे, मैं तो बैठा हूं कि हर रोज मैं इंतजार करता हूं कि किस दिन पकड़ने आएंगे, मैं तो तैयार हूं उसके लिए। इससे मसला नहीं हल होने लगा। इसकी सोल्यूशन इसमें डंडे मारने में नहीं है और जुल्म करने में। अगर ये होती तो इस पाकिस्तान ना पैदा होता। इसका मसला इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करना है, इदारे मजबूत करना है, सारे इदारों को अपने आईनी रोल के अंदर फंक्शन करना है, लोगों को आजाद करना है, उनको हुकूक देके। कभी इस मुल्क में नहीं होना चाहिए कि लोग घरों में बैठे और रात औरतें ना परवाह चादर ना चादर वाली की लोग आए, घर तोड़ के चले गए और कोई पूछने वाला नहीं है। और उन्हें पता है क्योंकि वो ताकत वाला कोई पूछेगा ही नहीं। अदालतों से सारा खौफ चला गया, अदालतें जाके फैसला करती हैं, इमरान रियाज को लेके आओ, वो अभी तक पता ही नहीं है वो किधर चला गया। और जिस तरह के तशद्दुद की मैंने कहानियां सुनी है कि जो बाहर निकलते हैं, कई लोगों को, सबको नहीं किया, कईयों को तो बुरे हालात में रखा है कि इतने छोटे से दड़बों के अंदर लोगों को बंद किया हुआ, लेकिन कईयों पे तशद्दुद किया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि हमारी जब अदलिया की बात, उनकी वर्डिक्ट नहीं माने जाएंगे, अदलिया कहती है इलेक्शन करवाओ, आइन के मुताबिक वो इलेक्शन ही गवर्नमेंट करवाती, तो ये मुल्क तो तबाह की तरफ चला गया ना, बनाना रिपब्लिक बन गया। ये मुल्क तो वो जंगल का कानून आ गया आज पाकिस्तान में। तो मैं इसकी आखिर में अपील करता हूं कि बातचीत करनी चाहिए फौरी तौर पर। जो ये किया जा रहा है ये कोई हल नहीं है, और इसको ये ना समझे कि इमरान खान की कमजोरी है, क्योंकि जब मैं ये बातचीत की बात करता हूं और सख्ती आ जाती है, बाहर पुलिस पहुंच जाती है, वारंट निकलाते हैं। ये मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने मुल्क की इस वक्त फिक्र पड़ी हुई है, और आप सबको भी फिक्र होनी चाहिए कि ये जो मैंने आपको बताया है, आज अगर 308 रुपए का ओपन मार्केट में डॉलर मिल रहा है, तो समझ जाए कि पाकिस्तान उधर अब पहुंच जाएगा
جدھر سارے لوگوں نے ڈالر خریدنا ہے، کسی نے سرمایہ کاری نہیں کرنی، باہر سے اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز انہوں نے لیگل چینل سے نہیں بھیجنا کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا اوپن مارکیٹ اور آفیشیل ریٹ کے اندر، تو یہ تو ملک تو جا رہا ہے نیچے. تو اس لیے میں پھر آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ سب صبر کریں، اپنی پارٹی کو کہتا ہوں صبر کریں. یہ جو کیا جا رہا ہے آپ سے کہ کن پٹی پہ بندوق رکھ کے جی میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، کوئی فکر نہ کریں، کبھی کوئی پارٹی سے نہیں ختم ہوگی. پارٹی تو ختم ہوتی ہے جب نظریہ ختم ہو جاتا ہے. آج آپ کے سامنے پی ڈی ایم کی جماعتیں پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد کر رہی ہے، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، انتظامیہ ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کیوں یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں؟ سارا تو آپ کے پاس امپائرنگ بھی اپنے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو پہلے ختم کرو پھر الیکشن لڑیں گے، کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے، جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں اور زیادہ پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا رزلٹ. شکریہ.